عربی زبان میں بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ بئر عریس کو عریس اس لیے کہا گیا کیونکہ شام سے تعلق رکھنے والے ایک یہودی کسان عریس کے نام سے منسوب تھا۔ بئر الخاتم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری مبارک گری تھی۔ اس کے علاوہ اسے بئر النبی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواں بھی کہا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کنویں پر جانا اور یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے ساتھ بیٹھنا صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ یہ تاریخی کنواں مسجد قباء سے مغربی جانب تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک باغ میں تھا۔ اس کا پانی نہایت صاف اور شیریں تھا۔ یہ کنواں 9ویں صدی ہجری میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد الاشراف کے قبضے میں تھا۔ شروع میں ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا جس کا نام عریس تھا۔ پھر اس کنویں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے لیے خرید کر ہبہ کر دیا تھا۔ یہ کنواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا پانی کھارا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دہن اقدس کا لعاب اس میں ڈالا جس کی برکت سے اس کا کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کنویں پر تشریف فرما ہوئے جبکہ ایک آدمی پانی نکال رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی کا ڈول طلب فرمایا، تھوڑا سا نوش کیا اور باقی پانی مع لعاب دہن مبارک کنویں میں ڈال دیا۔ اسی کنویں کا دوسرا نام بئر خاتم بھی ہے کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی جس پر محمد الرسول اللہ کندہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مہر والی انگوٹھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ان کے پاس رہی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ یہ مہر چاندی کی انگوٹھی میں کندہ تھی۔ طبرانی کی روایت میں ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پینے کا پانی بہم پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبہ آپ کنویں پر بیٹھے انگلی میں انگوٹھی گھما رہے تھے کہ انگوٹھی کنویں میں جا گری۔ لوگوں نے انگوٹھی کی تلاش کے لیے سارا پانی نکال دیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا جس کا آپ رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا۔ مصنف جذب القلوب رقم تراز ہیں کہ یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد گری تھی اور اسی روز سے آپ کے خلاف فتنوں کا دور شروع ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح اس انگوٹھی میں بھی راز پوشیدہ تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بھی ان کی انگوٹھی گم ہونے کے بعد زوال آنا شروع ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت میں 6 سال تک یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ یہ 6 سال کا عرصہ بڑے امن و امان کے ساتھ گزرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عثمان، ایک دن یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے بئر عریس میں گرے گی، اس کے بعد تمہارے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ایک روز وہ انگوٹھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ انگوٹھی گرنے کے وقت کنویں میں پانی کمر تک تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے ساتھ مٹی تک نکلوا دی اور 3 دن تک اس کی تلاش جاری رکھی مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چلا۔